بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں چودھری رفیق پسوال۔ خالد بن ولید ایک جلیل القدر صحابی، عظیم سپہ سالار اور تاریخ ساز فاتح تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی پیدائش 1592 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا جو قریش کے اہم اور طاقتور قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد ولید بن المغیرہ قریش کے اہم سردار اور انتہائی با اثر شخصیت تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی ذہین، بہادر اور جنگجو تھے۔ آپ کی لڑائی کی مہارت اور تلوار بازی کے متعلق بچپن ہی سے کہا جاتا تھا کہ آپ بے مثل تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن عیش و آرام میں گزرا اور آپ نے اپنی جوانی میں ہی جنگی حکمت عملی اور فوجی تربیت میں مہارت حاصل کی۔ آپ کی بہادری اور جنگی فنی مہارت نے آپ کو مکہ کے معروف جنگجو کے طور پر ممتاز کر دیا۔ خالد بن ولید نے ساسانی عراق اور بازنطینی شام کی فتوحات کی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا کیا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت مرو بن کعب بن لوہا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل خالد بن ولید خود قبیلہ قریش کے عسکری عہدے پر فائز تھے۔ خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خالد کی تعریف کی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس شخص میں یہ خصوصیات ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح حضرت خالد بن ولید کے لیے بھی قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی۔ بالآخر 8 ہجری فتح مکہ سے قبل خالد بن ولید حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حارث بن حشام روایت فرماتے ہیں کہ خالد نے بتایا تھا، قبول اسلام سے پہلے میں ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان جنگ میں ہوتا تھا، مگر میرے اندر ایک خوف طاری ہوتا تھا کہ اس شخص کی غیب سے مدد کی جاتی ہے، پس مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کے ناقابل شکست سپہ سالار تھے۔ آپ نے جنگوں میں اپنے سے کئی گنا بڑی کفتوں کو شکست فاش دی۔ خالد بن ولید نے جنگ موتا میں ایک سپاہی کی حیثیت سے شرکت کی تھی۔ سیف اللہ کا خطاب یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ دنیا و ما فیہا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جہالیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو مارکے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں ایسا ہی ہوا۔ جب اسلامی فوج کے تینوں امیر شہید ہو گئے تو سپاہیوں نے خالد کو اپنا امیر چن لیا۔ اسلامی فوجوں کو شکست کا سامنا تھا۔ خالد نے امیر مقرر ہونے پر اللہ کی تعریف کے بعد ایک جوشیلی تقریر فرمائی اور یک بارگی سے دشمن کی فوجوں پر حملہ کروا دیا۔ رومی اس اچانک حملے کے مقابلے کے لیے تیار نہ تھے۔ دشمن کی فوج حیران اور بدحواس ہو کر شکست سے دوچار ہوئی۔ شاہ روم اپنی 1 لاکھ فوج کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھا۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا میں میرے ہاتھ سے میری 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ اس پر مدینہ میں وحی کے ذریعے اہل مدینہ کو خبر دی گئی کہ تینوں نامزد امیر شہید ہو گئے ہیں، اب جھنڈا ایک تلوار نے لے لیا ہے۔ اس نے جنگ لڑی اور فتح پائی۔ اس دن سے خالد بن ولید کے نام کے ساتھ سیف اللہ کا اضافہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ کیا خوب آدمی ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اس نے کفار اور منافقین پر کھینچا ہے۔ قبول اسلام کے بعد فتح مکہ دوسرا موقع تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کا امیر مقرر کیا۔
خالد بن ولید کو دیگر عرب قبائل کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کے بالائی علاقے کی جانب سے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ لوگ جنگ پر آمادہ ہوں تو ان کا مقابلہ کیا جائے، اگر مزاحمت نہ کریں تو ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ فتح مکہ کے 5 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک دستے کا امیر مقرر کر کے مشرکین کے ایک بہت بڑے بت عزا کو توڑنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید نے وہاں پہنچ کر اس بڑے بت کے پرہچے اڑا دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خنین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ غزوہ طائف میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک دستے کا امیر مقرر کر کے حاکم ایکدر کو شکست دینے کے لیے بھیجا۔ خالد نے ایکدر کو شکست دی اور اسے گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ پر خالد کو بھیجا گیا۔ جھوٹے مدی مسلمہ قذاب کے 40,000 کو صرف 13,000 نے شکست دی۔ مسلمہ قذاب قتل ہوا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کی طرف پیش قدمی کی۔ ہرمز اور شاہ ایران کی 1,00,000 فوج کو خالد بن ولید نے صرف 13,000 کی فوج کے ساتھ شکست سے دوچار کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے علاقے میں 15 جنگیں لڑی۔ جنگ یرموک میں رومی حزل خیام کی 2,00,000 فوج کو صرف 40,000 فوج سے شکست دی۔ خالد بن ولید نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ ان کا سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ خالد بن ولید کو افسوس رہا کہ جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ 21 ہجری میں حمص کے مقام پر وفات پائی۔ ورثے میں ایک گھوڑا، ایک خادم اور سامان حرب چھوڑا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی تاریخی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔